السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، میرے پیارے ساتھیوں اور دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جنت کی اونٹنی کے بارے میں۔ کیا آپ کو پتہ ہے جنت سے بھی اونٹنی کوئی آئی تھی دنیا میں؟ یہ واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ بہت بڑے اور پیارے صحابی ہیں، یہ داماد پیغمبر جنہیں کہا گیا۔ حضرت علی کی طاقت کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے؟ ان کے رتبے، ان کے قصیدے کون پڑھ سکتا ہے؟ بہرحال آئیے واقعے کو شروع کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن اچانک اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ جب آپ داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، اے میرے شوہر نامدار، ہم نے کچھ سوت کاٹ کر کے رکھے ہیں، آپ انہیں لے کر کے بازار جائیں اور اسے بیچ دیں، اور بیچنے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں آپ لے کر کے آئیں۔ ہمارے دونوں صاحبزادے جنہیں حسن و حسین کہا جاتا ہے، وہی امام حسن وہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آج کیسا واقعہ ہے ان کے گھر میں کہ خاتون جنت جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اللہ اکبر، کہتی ہیں اپنے شوہر نامدار سے کہ میں نے سوت کاٹ کر کے رکھے ہیں، آپ لے کر کے جائیں اور بازار میں اسے بیچ دیں، اور جو پیسے ملے اس سے آٹے خرید کر کے لائیں تاکہ ہمارے شہزادے کھا سکیں، میں روٹیاں بنا سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار گئے اور جانے کے بعد اس کو بیچا۔ جب سوت کو بیچا تو 6 درہم میں بیچا، اور بیچنے کے بعد ابھی تیاری کر رہے تھے کہ میں آٹا خریدوں، اتنے میں آواز دینے والا ندا دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا۔ جب وہ سائل نے آواز دیا کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، میں ضرورت مند ہوں، تو وہی علی جن کے صاحبزادے یہاں بھوکے ہیں، روٹیاں کھانے کو میسر نہیں ہے ان کے صاحبزادے کو، آج سوت کاٹتی ہوئی بیوی کے ہاتھوں کا بازار لے کر کے آئے ہیں بیچنے کے لیے۔ لیکن واہ، کیا رتبہ تھا ایثار کا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر ایثار کا جذبہ عنایت فرمایا تھا۔ جب آپ نے سنا من یقرض اللہ قرضا حسنا، تو آپ اس پیسے کو، اس درہم و دینار کو جو 6 درہم تھے یا 6 دینار تھے، آپ نے اس سائل کے حوالے کیا اور خود چلتے بنے اور سوچے کہ چلو اب گھر کے جانب واپس لوٹتے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک اعرابی آتا ہے، یعنی ایک شہری نہیں دیہاتی آتا ہے، اور آنے کے بعد اس کے ہاتھوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ ہے جو کافی فربا ہے، کافی تندرست و توانا ہے۔ آ کر کے کہتا ہے، اے علی، کیا آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اسے خریدیں گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ میں اسے خرید سکوں۔ وہ اعرابی کہتا ہے کہ آپ ایک کام کریں، میں ادھار دے دیتا ہوں آپ کو، آپ پیسے بعد میں لوٹا دیجئے گا، اس اونٹ کو لے لیجئے یا اس اونٹنی کو لے لیجئے۔ جب اس اونٹنی کے بارے میں آپ نے سنا کہ میں ادھار بھی لے سکتا ہوں، تو وہی علی رضی اللہ تعالی عنہ داماد پیغمبر اس اونٹنی کو لے لیتے ہیں۔ وہ اعرابی چلا جاتا ہے، اتنے میں دوسرا اعرابی آتا ہے، دوسری شکل میں آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے علی، کیا آپ اس اونٹنی کو بیچتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے، ہاں بیچتا ہوں، کتنے میں خریدو گے؟ اس نے خود سے قیمت لگائی کہ میں 300 درہم و دینار نقد دوں گا آپ کو، میں 300 روپے اس کو ادا کرنے والا ہوں اس زمانے کے اعتبار سے۔ عزیزان گرامی، ذرا دل تھام کے سنیے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پہ آتا ہے تو کس قدر بڑھا کے دیتا ہے۔ جب رب دینا چاہتا ہے
تو کن کن ذرائع سے اللہ عطا فرما دیتا ہے جہاں کا بندے کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ یہاں تو وہ ذات تھی جسے داماد پیغمبر کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ سودا منظور ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ اس اونٹنی کو بیچ دیا اور پیسے لیے، اور جب پیسے آپ نے لے لیے تو کیا دیکھا، آپ تشریف ہی لا رہے تھے، اپنے گھر کو جب آئے تو کیا دیکھتے ہیں، سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر میں آرام فرما ہیں اور اپنی بیٹی کے پاس موجود ہیں، یعنی آپ کی بیوی حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت علی کی بیوی ہیں، ان کے پاس ان کے والد گرامی ہم سب کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے جب دیکھا حضرت علی کو تو مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اے علی، یہ اس اونٹنی کا واقعہ تم سناؤ گے یا میں سنا دوں؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی ذات بابرکات ہے۔ جب آپ نے اتنا سنا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ عرابی کہاں سے آئے، کہاں چلے گئے، مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، غیب داں نبی ارشاد فرماتے ہیں اے علی، آپ جانتے ہیں وہ دونوں عرابی کون تھے؟ جو پہلا عرابی آپ کو ملا تھا، جو اس فربا اونٹنی کو لا کر کے آپ کو ادھار میں بیچ دیا تھا، آپ کو دے دیا تھا، وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب مددگار بنتا ہے تو جبریل امی جیسے فرشتے میرے نبی کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں اور عرابی بن کے تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات بڑی برکتوں والی ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے کو جانتے ہو عرابی کون تھے؟ جو اس اونٹنی کو خرید کر کے لے کر کے چلے گئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دوسرے عرابی کون تھے؟ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ دوسرے عرابی اسرافیل علیہ السلام تھے، حضرت اسرافیل تھے، اللہ اکبر، جو کل قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ اس کے بعد خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آپ جانتے ہیں وہ اونٹنی کہاں سے آئی تھی؟ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے مسلمانوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جو اونٹنی آپ کو نظر آئی، وہ اونٹنی دنیا کی اونٹنی نہیں تھی بلکہ جنت کی اونٹنی تھی۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا مسلمانوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو آزمائش کے بعد جب بندہ کامیاب ہوتا ہے تو اللہ اسے اتنی نعمتوں سے نواز دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ دیکھو رب کی ذات کیسی ذات ہے کہ جب دینے پہ آیا تو تمہارے مال سے خرید و فروخت کے ذریعے خود ہی بیچا، خود ہی خرید کر کے کس کس ذریعے سے تم سے مدد بھی کرا دیا اور تمہیں مالا مال بھی کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر تمہارے دروازے پہ کوئی سائل آتا ہے، کوئی منگتا آتا ہے، کوئی بھکاری آتا ہے، اور خاص کر اس رمضان المبارک میں اگر تمہارے دروازے پہ کوئی آ رہا ہے، انہیں جھڑکا نہ کرو، انہیں تکلیف نہ دو، بلکہ انہیں دے دیا کرو۔ اے میرے نبی کے گھر والوں کی سنت ہے، آج تم دو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہی چند باتیں تھی، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس آخری رمضان شریف کے عشرے میں خوب خوب رب کی عبادت کریے اور ساتھ ہی ساتھ صدقات و خیرات کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو بھی عنایت فرمائے گا۔ اس واقعے سے یہی سبق ملا کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آپ کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے، آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ آپ کو نوازے گا۔ استغفر اللہ